السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گی ڈپریشن کے حوالے سے۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، ڈپریشن کا کیا کیا جائے۔ بعض لوگ بڑا سوچتے ہیں ڈپریشن، ہائے یار مجھے کوئی مسئلہ تھا یا میں ڈپریس ہوگی، میں فیل ہوگی، میں زیادہ مارکس نہیں آئے، میری شادی نہیں ہو رہی، میری ایج بڑھ رہی ہے، نہ جانے کیا کیا یار، کیا سوچتے ہو تم لوگ۔ کتنی پرابلمز ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی پرابلمز ہوتی ہیں، میرے ماں باپ مجھے پیار نہیں کرتے، اتنی پرابلمز۔ میں حیران ہوتی ہوں لوگوں کی کتنی چھوٹی چھوٹی سی پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو وہ دل پہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سوچ رہے ہو کہ میں کوئی نہ کوئی بہت ہی کوئی ٹپس بتاؤں گی، کوئی ٹرکس بتاؤں گی، کوئی بڑے ٹوٹکے بتاؤں گی کہ ڈپریشن کو کیسے ختم کیا جائے۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنا سوچتے ہو نا آپ لوگ، اوور تھنکنگ کرتے ہو، ہائے فلاں کام کیوں نہیں ہو رہا، ہائے میری جاب کیوں نہیں لگی، ہائے میرا یہ، ہائے میرا وہ، ہائے میں امیر کیوں نہیں ہوں، ہائے میں غریب کیوں ہوں، ہائے میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں، اتنی سوچیں، اتنا سوچتے ہو اور ہر وقت ڈپریشن لیتے رہتے ہو۔ کبھی کسی بات پہ شکر بھی کیا ہے، کسی چیز پہ شکر بھی کیا ہے، فلاں مجھ سے نیچے ہے، شکر اللہ کا میں اس سے نیچے نہیں ہوں۔ کبھی ان چیزوں پہ غور کیا ہے، کبھی خود سے نیچے والوں کو دیکھا ہے؟ تم تو یار بہت تک میں کہوں نا، بہت بہترین حالت پہ ہو تم، جہاں بھی ہو نا، چاہے تمہیں چھوٹا گھر ہے، چاہے تمہارے پاس چھوٹی کار ہے، چاہے تمہارے پاس بائک ہے، چاہے تمہارے پاس سائیکل ہے، تم بہت لوگوں سے بہت بہترین ہو۔ کبھی خود پہ فخر تو کرو، کبھی اس خدا کا، اپنی جس پیدا کرنے والے کا بھی شکر ادا تو کر کے دیکھو۔ ہمیشہ ہر چیز کے گلے شکوے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، اللہ اتنا سوچتے ہو۔ میں انسانوں کی بعض دفعہ اگر کوئی مجھ سے بات کرے نا، کوئی بات شیئر کرے، ہائے میرا بریک اپ ہو گیا، ہائے مجھے وہ چھوڑ گیا، ہائے مجھے وہ اگنور کرتا ہے، اتنا سوچتے ہو۔ اب کبھی اپنا یہ سوچنا بند کر دو نا، دیکھنا پھر ساری ٹینشنز ہوا ہو جائیں گی ویسے۔ اب باتیں اس ڈپریشن کے سلوشن کی طرف۔ آخر اس سلوشن کیا ہے میں بتاؤں گی، ادھر ٹرپس پتہ ہی کیا گیا جس کو تم لوگ کہتے ہو کہ ٹپس ٹرکس ٹوٹکے اور پتہ ہی کیا گیا۔ ایک ہی سلوشن ہے ہر چیز کا، ایک ہی سلوشن ہے۔ میں ڈپریشن کے حل تو تب بتاؤں نا جب تم لوگوں کا کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، کبھی اس کو تو یاد کرو۔ میں ڈپریشن کے مسئلوں کے حل تو تب بتاؤں نا جب تم لوگوں کا کوئی ہو نا، تب انسان بتاتا ہے نا کہ ہاں یہ کر لو، وہ کر لو۔ تم لوگوں کے بغل میں چھری، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک محاورہ ہے بڑا پیارا سا، بغل میں چھوڑا شہر میں ڈنڈورا۔ مطلب آپ لوگوں کی خود اتنا قریب سلوشن ہے، ایک اتنا خوبصورت سلوشن ہے، ہر چیز کا مسئلہ، جتنا بھی مسئلہ ہو اس کا حل، اتنا پیارا حل آپ لوگوں کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور آپ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہو، اور لوگوں سے ڈھونڈتے ہو، اب لوگوں سے پوچھتے ہو میں بہت ڈپریسڈ رہتا ہوں، میں بہت ٹینشن لیتا ہوں، یا میں کیا کروں؟ کیوں؟ کیا آپ کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ کیا آپ ایسے پیدا ہو گئے تھے؟ کبھی سوچے؟ اس کو یاد کرو نا، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہے، اس پیدا کرنے والے کے پاس۔ کبھی اس کو دل سے یاد کرو۔ تم سوسائڈ کرنا چاہتے ہو؟ سیریسلی؟ کیا اس نے کہا ہے کہ اس نے تمہیں پریشانیاں دی ہیں؟ کیا اس بندے نے، اس خدا نے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کہ اس نے کہا ہے کہ تم سوسائڈ کر لو؟ اس نے تو کبھی نہیں نہ کہا۔ وہ تو تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ پوری دنیا بنائی اللہ نے، پورے خدا نے، جس کو بھی آپ مانتے ہو، بھگوان، جس کو بھی آپ جو بھی کہتے ہو، اسپرٹ کہتے ہو، جو بھی کہتے ہو، پوری دنیا اس نے بنائی، تو صرف آپ کو کیوں پیدا کیا؟ آپ کوئی نہ کوئی مقصد تھا نا کہ آپ کو بھی پیدا کیا گیا، کہ آپ ایسے ہی پیدا ہو گئے۔ خدا نے کہا چلو یار اس کو بھی بنا دیتا ہوں، ہے فالتو پیس ہے، اس کو بھی بنا دیتا ہوں۔ کبھی ایسا سوچا ہے؟ ایسے ہی پیدا ہو گئے۔ کوئی نہ کوئی وجہ تھی نا جو تمہیں پیدا کیا، کوئی نہ کوئی وجہ تھی نا جو پوری دنیا کے انسانوں کو چھوڑ کے تمہیں بھی پیدا کر لیا کہ اس کو بھی پیدا کرنا ہے، اس سے بھی کوئی نہ کوئی کام لینا ہے۔ اتنا سوچتے ہو، کبھی یہ بھی تو سوچو، ہر ڈپریشن کا مسئلے کا حل اس کے پاس ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے باتیں کرو، اس کے قریب رہو۔ وہی ہے واحد جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، جس کے پاس تمہاری یہ جون سی اتنی بڑی مصیبتیں نا، بڑے مسئلے ہیں نا، وہ یہ سارے مسئلے نا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے آگے یہ سارے مسئلے نا ایک چٹکی سے بھی بالکل ہی کیڑا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے یہ مسئلے۔
جس کو بھی مانتے ہو نا ایک دفعہ اس کو پکارو، اس سے رو رو کے اس سے نا اپنا ڈپریشن کا سارا جو بھی باتیں ہیں نا اس کے آگے اگل دو، جو بھی تمہارے پیٹ میں جو بھی تمہیں ٹینشنز ہیں اس سے بتاؤ نا، وہ نہ تمہیں دور کرے تب کسی دوسرے سے بات کرنا۔ بندوں پہ تو انسان تب جائے نا جب اس کے پاس کوئی سلوشن نہ ہو۔ تمہارے پاس ہر چیز کا سلوشن ایک آلریڈی موجود ہے، تم ادھر ادھر نہ وہ پلز لیتے ہو، ریلیکسنگ پلز، سلیپنگ پلز، پتہ نہیں کیا کیا، وہ بہترین حل ہے۔ کبھی اس کے پاس جاؤ، اس سے پکارو، اس کو کہو میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو کہو میرا دل کرتا ہے میں سوسائڈ کر لوں، مجھے وہ چھوڑ گیا ہے، مجھے فلاں چھوڑ گیا ہے۔ اس سے بات کرو نا، دل سے بات کرو، وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، بہت قریب ہے۔ جتنا ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، مجھے پتہ بعض لوگ ویڈیو لمبی نہیں دیکھتے، لیکن میں اگر دل سے اس کو پکارو، سیریسلی دل سے اس کو پکارو، وہ تمہاری نہ سنے پھر تم مر جاؤ، پھر تم سوسائڈ کرو، پھر واقعی بندہ کہنا بھی بنتا ہے یار اس کا کوئی نہیں تھا، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو سوسائڈ کرنی پڑی۔ اس کو دل سے پکارو۔ تمہاری یہ ڈپریشنز، تمہاری یہ مسئلے مسائل پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کے آگے یہ سارے مسئلے مسائل کچھ بھی نہیں ہیں۔ یو آر دا بیسٹ، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، تم بہترین ہو، تم بہت لوگوں سے بہترین ہو۔ خود کو کبھی بھی ڈیگریڈ نہ کرنا، کسی دوسرے کے لیے خود کو کبھی بھی ڈیگریڈ نہ کرنا۔ اس نے تمہیں مکمل بنایا، اس نے تمہیں بہترین بنایا ہے۔ کبھی خود کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے، شیشے کے سامنے نہ کھڑے ہو کے سیدھا غور سے دیکھا کرو، اللہ نے تمہیں بہت پیارا بنایا ہے۔ اگر تم کالے بھی ہو نا تو یقین کرو یہ کالے رنگ میں بھی ایک خاص خوبصورتی ہے۔ اگر تمہیں ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، اگر تمہیں ٹانگیں نہیں ہیں، اللہ نے کوئی نہ کوئی وجہ رکھی ہے، اس نے تمہیں سب سے علیحدہ بنایا، الگ بنایا ہے۔ کوئی بھی مسئلے مسائل، کسی بھی مسئلے مسائل کا حل نا اس کے پاس ہے، اس کے پاس جایا کرو، کسی دوسرے کے پاس کبھی نہ جایا کرو، وہ بہترین حل ہے، اس کے پاس ہر چیز کا حل ہے۔ تم چاہے نمازیں نہ بھی پڑھو، تم چاہے اس کو پکارو نہ ذکر کرو، ٹھیک ہے، کبھی کوئی قرآن پاک نہ پڑھو، ٹھیک ہے، نہ پڑھو، کچھ بھی نہ پڑھو، دل سے اس کو یاد کرو، اس کو کہو یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، پتہ ہے ٹھیک ہے میں نے کبھی کچھ نہیں پڑھا، میں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، اوکے، پر اس کو ایک دفعہ نیت سے سچے خلوص سے پکارو، اس کے آگے رو، فرش پر رو، اس کے آگے اللہ کو پکارو، جو بھی تمہیں ماننے والے نے، جس کو تم مانتے ہو، بھگوان ہے تمہارا، جو بھی ہے، اسپرٹ، گائیڈ اسپرٹ کہتے ہیں بعض لوگ، کرسچن ہو یا آپ کا اینجل ہے، جو بھی جس کو بھی آپ مانتے ہو، اس کو دل سے پکارو۔ وہ کائنات کا جو بنانے والا ہے نا، بس اس کو پکارو، وہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ تمہاری ڈپریشن کا کوئی بھی مسئلہ ہے تمہارا، وہ ہی حل مسئلے کا حل ہے، اور یہی تمہاری ڈپریشن کا سلوشن تھا۔ تمہیں کبھی سوسائڈ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی کسی مسئلے میں نہیں پھنسو گے، کبھی تم یہ نہیں سوچو کہ میں فیل ہوگی کیا کروں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی، ہم نے سدا ادھر رہنا ہے، ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے، اگلی زندگی میں چلے جانا ہے، ہم نے سدا ادھر رہنا ہے، کبھی بھی نہیں، ہم نے سدا ادھر نہیں رہنا۔ اس کو پکارو، وہی تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، جتنے بھی رہو کامیاب کامران رہو، بس اس خدا کے قریب رہو، وہی سب مسئلوں کا حل ہے۔ چاہے آپ لوگ ریگولر نہیں بھی نہ کسی بھی چیز میں، نمازوں میں نہیں، قرآن پاک میں نہیں، کسی بھی چیز میں، بائبل میں نہیں، یا آپ لوگوں کی جو سی آپ مذہبی بک ہے اس میں نہیں ہو، پھر بھی وہ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، ہمیشہ۔ اس کو دل سے پکارو، آدھی رات کو اٹھ کے نا اس سے بلا باتیں کیا کرو، انشاءاللہ میرا یہ مسئلہ ہے، کل پلیز یہ مسئلہ حل کر دے، تیری مہربانی، دل سے پکارو، دل سے، وہ ہر ٹینشن، ہر پریشانی ختم کر دے گا۔ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، کامیاب کامران رہیں۔ بہت شکریہ۔